السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ابصار عالم لائیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھا آپ پریکٹس کر رہی ہیں, آپ تو آنر جا چکی ہیں. وہ کیوں ہو چکا تھا, آپ باتیں ہی نہیں ختم کرتے. میں نے تو کوئی بات نہیں, آپ نوٹس لے رہی تھی, میں نے کہا نوٹس آپ ایسے لے رہی ہیں جیسے آپ نے 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے 15-20 منٹ کا. نوٹس ضروری ہوتا ہے نا. نہیں نوٹس کون سے والے وہ بھی ضروری ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ضروری نوٹس ضروری تب ہو جب ان کا کوئی فائدہ بھی ہونا ہو آپ کو. آپ نے بات تو نوٹس جتنے مرضی لیں, بات وہی کرنی ہے جو آپ کو, کبھی آپ کو وہ راہل گاندھی یاد آ جاتا ہے, کبھی آپ کو قاسم سلمان, کبھی کچھ. آج مجھے 2 دوست یاد آ رہے ہیں, ٹرمپ اور مودی, اور ان کی اس دوستی میں ایک نئی ٹسل ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ آج کیا ہوا ہے, کوئی ٹیرف شریف نہیں لگے؟ ان دوستوں میں ٹسل پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بیچ میں انٹروڈر آ چکا ہے. ہاں Intruder is always the problem. Intruder is the problem or the two friends who are not going along well. دیکھیں, انٹروڈر becomes a problem جب ان دونوں فرینڈز میں سے ایک کی نیت خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, رائٹ. یہ آپ نے ہاں تو اب اس پہ انٹروڈر ہے پاکستان. صحیح ہے. نیت کس کی خراب ہے؟ نیت مجھے لگتا ہے کہ مودی کی خراب ہے. اور وہ کیسے؟ کیونکہ مودی جو ہے نا وہ چاہتا ہے ہر ایک کو بیوقوف بنا لوں. پہلے اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ہوا کیا ہے, ہم کس چیز کی بات دیکھیں. ہوا یہ ہے, میں تھوڑا سا اس کو سیریسلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بٹ آئی ایم شیور ناٹ لگ رہا کہ مودی کی سیاست کا پھٹا لکھا جا چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں پھٹا لکھا جانا مطلب ختم. مودی کی سیاست جو ہے نا وہ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے. انہوں نے جتنی قوم کی خدمت کرنی تھی کر لی. اب وہ کوشش ضرور کریں گے اگلے انتخابات میں کوئی دکا شکا لگانے کی, لیکن اب مودی کا زوال شروع ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اب آپ اسے بدقسمتی کہہ لیں, خوش قسمتی کہہ لیں, کہ پاکستان سے جس نے پنگا پاکستان سے کیا ہے نا, اس نے رکشے سے, وہ کیا جس نے پاکستان سے پنگا کیا نا اس نے رکشہ چلایا. جس نے یہ چیزیں یاد, پاکستان غریب ہے, کمزور ہے ان سرٹن ویز, لیکن خود ہم رکشہ ہی ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہلانا بھی نہیں چاہیے. کیا خود ہم رکشہ ہی ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہلانا بھی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. تو وہ پنگا جو ہے نا اب انڈیا کو ضرورت, دیکھیں انڈیا بڑا ملک ہے نا, پنگا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پنگے کی عادت نے انڈیا کو مروا دیا ہے. اور وہ اتنا زیادہ بیک فٹ پہ چلا گیا. جو بھی میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو بھی آج آیا ہے لیٹسٹ, اس میں تو لگتا ہے کہ اس نے کیا کہنا چاہیے, بھگو کے ماری ہیں. بلکہ بھگوئی بھی نہیں ہے, اس نے سیدھی بات کر دی ہے. بھگو کے تو کل پارلیمنٹ میں پڑھی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ 25% ٹیرف انڈیا کے اوپر لگیں گے. اور یہ کیا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو یہ وہ پہلے سیکنڈری ٹیرف ہیں جو کسی ملک کے اوپر لگ رہے ہیں, جن کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل میں اعلان کیا. دیکھیں اس نے ایک کہا ہے 1 اگست سے 25% یہ اور 1% جرمانہ مزید, وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو آپ نے آخری سینٹنس پڑھ لیا نا, اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں وہ پڑھا کریں, آپ کو سمجھ آئے گی. اس سے جو پالیٹکس ہے نا, اور جو اکنامکس میں تو اسے آپ کہوں گا, وہ یہ ہو چکی ہے کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے ٹرمپ نے رشیا کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ اگلے 15 دن میں, شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ 15 دن میں آپ جنگ بندی کر دیں ورنہ آپ پہ سینکشن لگیں گی. کہا نا. یس. کچھ ہی گھنٹے بعد اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کی ٹرمپ نے, اور اس نے کہا کہ آپ 4 یا 5 دن میں جنگ بندی کر دیں یوکرین کے خلاف ورنہ پہ پابندیاں لگ جائیں گی. اور یہ اب مسلسل 2 دن سے دہرا رہے اس دھمکی کو ٹرمپ. ٹھیک ہے. یہ کر کے ساتھ اس نے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 25% جو ڈیوٹی ہے, اس سے پہلے اس نے جو فقرہ لکھا ہے نا اپنے اس میں سوشل ٹروتھ میں, اس نے لکھا ہے میجورٹی آف انڈیا کی بات کر رہا ہے کہ میجورٹی آف دیئر ملٹری اکوپمنٹ فرام رشیا. یہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ رشیا سے اسلحہ خرید رہے ہیں, اینڈ آر رشیاز لارجسٹ بائر آف انرجی along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. یہ آل کیپ میں لکھا ہے ٹرمپ نے, آل تھنگس ناٹ گڈ. یہ ساری چیزیں اس نے کہا یہ جو ہو رہی ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس نے انڈیا کو اتنی سخت تھریٹ دی ہے ٹرمپ نے. اب ہوگا کیا, اب اگر رشیا پہ امبارگوز لگتے ہیں, سینکشن لگتی ہیں, تو آٹومیٹکلی انڈیا پہ بھی لگ جائیں گی.
کیونکہ انڈیا وہاں سے انرجی بائی کر رہا ہے. جو انرجی بائی کرے گا انڈیا سے رشیا سے, جس پہ سینکشنز ہیں آلریڈی ہیں, سینکشنز کے تحت ہی وہ لے رہا ہے, وہ بھی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو پھر انڈیا پہ بھی اب سینکشنز لگیں گی ان ایڈیشن ٹو دیز ڈیوٹیز. اور انڈیا کو پتہ ہے کتنا نقصان ہے؟ $70 ارب کی انڈیا نے ایکسپورٹس کی ہیں 2024 میں امریکہ کو. سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے امریکہ انڈیا کا. حالانکہ پہلے چائنا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر تھا, لیکن انڈیا کو کچھ چل ہے اور مودی کی بی جے پی کو کہ اس نے اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے. اتنی گندی فارن پالیسی ہے ان کی, کیونکہ تکبر ہے نا وہ. میں ایسے الفاظ عجیب سے ہیں مجھے پنجابی کے میں بولنا نہیں چاہتا, لیکن انسان اللہ عزت دے نا تو اس کو پچانا بھی دے. کہتے کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی. انڈیا کو تھوڑی امپورٹنس ملی تھی دنیا میں, اکانومی بہتر تھی, ملک بڑا ہے, امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن اوقات سے نکل گیا نا. کیونکہ جب آپ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے, جب آپ جھوٹ بولیں گے اپنے ساتھ, دنیا کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. لا آف نیچر بھی تو ہے نا, خالی صرف بھگت ہی تو نہیں ہے نا, انتہا پسندی تو نہیں ہے نا کہ گائے کے گوشت پہ مسلمانوں کو قتل کر دیں, سکھوں کو قتل کر دیں, عیسائیوں کی زندگی مشکل بنا دیں, اور آپ کہیں ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں. آپ سے بڑے چیمپئن بھی دنیا میں ہیں. ٹرمپ کا پرابلم مودی کے ساتھ ہے یا انڈیا کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ٹرمپ جس طریقے سے مودی کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, یہ پاکستان انڈیا سیز فائر والے معاملے کے اوپر بھی, اور اس کے امڈسٹ آف دیٹ یہ والا اسٹیٹمنٹ آ جانا ٹیرفس والا, کیا وہ ہیوملیٹ کرنا چاہ رہے ہیں مودی کو یا نہیں؟ یہ ٹرمپ کا طریقہ کار ہے, وہ ہیوملیٹ کر کے ڈیل لیتا ہے. اس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کیسے ہیوملیٹ کیا تھا وائٹ ہاؤس میں, اور ٹرولنگ تو لفظ پیچھے رہ گیا. 32 دفعہ کہہ دیا, آج 32ویں بار کہہ دیا کہ میں نے سیز فائر کیا. یہ کیوں, آپ مجھے بتائیے, یہ اتفاق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار ڈونلڈ ٹرمپ از اے شروڈ مین, وہ کوئی ایسا کوئی بیوقوف نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس کو. وہ بہت کامیاب بزنس مین ہے, اور بہت دفعہ اس نے مشکل وقت دیکھا ہے بزنس میں, اور پھر وہاں سے اٹھا ہے دوبارہ نئے کام کر کے, نئے آئیڈیاز کے ساتھ. اب امریکہ کا صدر بن گیا, ایک دفعہ بنا, پھر نکالا, ہار گیا, پھر دوبارہ بن گیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے امریکن ہسٹری میں. تو وہ بڑا شروڈ آدمی ہے, وہ جان بوجھ کے بے عزت کر رہا ہے مودی کو. اور مودی نے دیکھیں, اگر میں فیئر بات کروں نا, تو ٹرمپ کی چالاکی سے زیادہ مودی کی بے وقوفی اور تکبر ہے جو اس کو لے ڈوبا. اور صرف مودی کا یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹیز, کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا, وہ خود جب ڈوبتا ہے نا تو وہ اپنی قوم کو بھی لے کے ڈوبتا ہے. خود نہیں, خالی خود ڈوبنا اور بات ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگر ڈوبے اپنی بے وقوفیوں سے, جہالت سے, جاہل بھی ہے, بدتمیز بھی ہے, غرور بھی کرتا ہے, اور کمزوروں پہ روب ڈالنا, بڑے سے بڑے کی خوشامد کرنا, یہ ساری ٹریٹس آپ نے مودی میں دیکھی ہوں گی. تو وہ اپنی قوم کو بھی لے کے ڈوب گیا. H1B ویزا 70,000 کے قریب ہر سال انڈینس کو ملتے تھے. لاکھوں انڈینس وہاں جا چکے ہیں پچھلے 25 سال میں امریکہ. H1B ویزا تقریباً گرین کارڈ کے برابر ہوتا ہے. ان پہ وہاں ان کو نوکریاں ملتی ہیں, $16,000 پر منتھ سے لے کے $20,000 پر منتھ تک نوکریاں ملتی ہیں. آئی ٹی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, نرسز ہوتے ہیں, بہت سارے فیلڈز میں ان کو سب جو جتنے بھی امریکہ ہر سال دیتا ہے نا H1B ویزا دنیا کو جاری کرتا ہے, اس میں سے 80% تقریباً انڈینس کو مل جاتے تھے. اتنا فیوریبل تھا. بند کر دیے ٹرمپ نے, بند کر دیے ابھی ایک ہفتہ پہلے. ٹھیک ہے, ڈیوٹی لگا دی ان کی ایکسپورٹس پہ, $80 بلین کی ایکسپورٹس تھی پچھلے سال. یہ ارن کیا ہے, اور مسلسل ربنگ دا سالٹ ان دیئر وونڈس. کل کتنا مودی کو بے عزت کیا گیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جانب سے. راہل گاندھی نے جو کہا ہے کہ کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں یہ کہے مودی کہ ٹرمپ از اے لائر. ٹرمپ نے اتنی بار جو کہا ہے کہ میں نے سیز فائر کہے, کہتے ہیں یہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ ٹرمپ نے جھوٹ بولا ہے. کہا ہے مودی نے, نہیں کہا نا. تو اس سے کیا ثابت ہے؟ اس سے ثابت ہے مودی جھوٹا ہے, اور پوری قوم کو بیوقوف بنایا, اور ساتھ اس کے میڈیا مل گیا. دیکھیں میڈیا کو میں یہ پاکستانیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو جھوٹ بولنے پہ نہ لگائیں, میڈیا کو سچ بولنے دیں. میڈیا کی کریڈیبلٹی رہے گی تو لوگ اس کی باتوں پہ یقین کریں گے. آپ دیکھیں, اب میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان نے فٹافٹ 2 انگریزی کے ٹی وی چینل نکال لیے ہیں
2 ग्रुप्स हैं, उन्होंने निकाली हैं, 2 ग्रुप्स और शायद निकाल रहे हैं, और वो टीवी चैनल अंग्रेज़ी की खबरें दे रहे हैं, अंग्रेज़ी की वो बोल रहे हैं सारा कुछ। तो क्यों निकालें? इसलिए कि आपने इंडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना है। जो वो इंग्लिश के उनके टीवी चैनल हैं, उनके क्लिप्स वहाँ पे पूरी दुनिया में वायरल होते थे, वो जो कुछ कहते थे। और जंग जब हुई है पाकिस्तान की इंडिया के दरमियान, मैं एक बड़ी अहम नुक्ता आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और आपको और ये सुनने वालों को भी, और जो पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वो भी, कि उस दौरान हमारे पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज टीवी चैनल नहीं था। इंडिया के पास थे। इंडिया के प्रोपेगेंडा दुनिया में जा रहा था, पाकिस्तान का नहीं जा रहा था। पाकिस्तान का उर्दू टीवी चैनल से, और हम जो कुछ भी बात कर रहे थे वो उर्दू बोलने वाले समझ रहे थे, उर्दू समझने वाले उसको देख रहे थे, उन्हीं को समझ आ रही थी। ठीक हो गया। तो हमारी बात दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हुआ क्या? नैरेटिव वो प्रिवेल किया जो असल था, जो सच था। सच जो होता है ना, किसी जुबान में हो, वो लोगों के दिलों में उतर जाता है, लोगों को समझ आ जाती है, लोगों को पता चल जाता है। और इंडिया अपने झूठ को लोगों की अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी बता बता के आखिर में बेइज्जत हुआ, जलील हुआ। तो सच जो होता है ना, यही मैं पाकिस्तान को भी कहना चाहूँ, लेसन लर्न करे, सच बोले, कम बोले, सच बोले, और उसकी बुनियाद पे तज्जिया करें, ओपिनियन दें अपनी जो भी देनी है। और यही मैं यूट्यूबर्स को भी कह रहा हूँ पीटीआई के, कि आप झूठ फैलाते हैं। इमरान के अपनी तरफ से आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, आपने इमरान को तबाह कर दिया, इमरान खान की पार्टी को तबाह कर दिया, सिर्फ अपने डॉलर्स कमाने के लिए। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। देख लो उसकी सियासत, बेड़ा गर्क हो गया इमरान की सियासत का। इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि जो अमेरिका को, जिसको आप गाली दे के अपनी सियासत चला रहे थे, उसके ख़िलाफ़ जिहाद, लोगों को, बेचारों को, मासूम लोगों को, ख़ास तौर पे पख्तूनों को, जो वैसे ही मजहबी तौर पे बहुत इमोशनल हैं और नेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, उनको आपने कहा जी हम हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे, हम एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अब इमरान खान के बच्चे वहाँ बैठ के हैं, पंजाब वाले भी यकीन करते हैं, पंजाब वाले भी यकीन करते थे, पंजाब में भी जाहिर तो है ना। तो वहाँ अब इमरान खान के अपने बच्चे बैठे अमरीकियों की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे पास तो अमेरिका के अलावा कोई चारा ही नहीं है कि हमारी जान छुड़ाई जाए। तो क्या मिला इस झूठा बयानिया बनाने से? अब यही यूट्यूबर्स जो पहले बड़ी बड़के मारते थे, अब दाढ़ियाँ लगा के आ गए झूठा बयानिया व्हाट कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है खान साहब, और अमेरिका को हम खड़े हो गए हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंड ले लिया है, और अमेरिका ये और अमेरिका वो। अब अमेरिका की जाके मिन्नतें कर रहे हैं आप। अच्छा। और नजर सामने पब्लिकली मिन्नतें कर रहे हैं। अमेरिका ने साजिश की थी या नहीं की थी वो साबित नहीं हो सका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी ना। अमेरिका तो है ना, अमेरिका तो है ना। डोनाल्ड लो भी वहीं पे है, उसी जगह काम कर रहा है। लेकिन वो इधर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो उससे तो काफी टाइम से उम्मीद है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाम पे पैसे नहीं इकट्ठे किए यूट्यूबर्स ने और पीटीआई के लीडर्स ने अमेरिका में किए ना, लोगों को बेवकूफ बनाया ना। डोनाल्ड ट्रंप आएगी, डोनाल्ड ट्रंप आएगी, खान को छुड़ाएगी, था ना नारा। सही है। तो देखें आप मेरे से, मैं आपको भी एक नसीहत करना चाहता हूँ, सच के सामने ना खाम में बहादुर ना बना करें। सच हो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये बात ठीक है, मेरी गलती है। नहीं ऐसा होता नहीं, आपकी शक्ल से पता चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ट्रंप आएगी छुड़वाएगी, ये तो सबके सामने। तो बस आप कहें कि यार, आप कहें कि हमने ताकत में आना है, चाहे राइट से आए, लेफ्ट से आए, बूट फौजियों के बूट पॉलिश करके आए या अमरीकियों के जूते पॉलिश करके आए, सीधी बात है। पावर पॉलिटिक्स है, कोई नजरियाती जंग नहीं, हक को बादल की जंग नहीं है। लोगों को ये बताएं, ये पावर की जंग, ताकत की जंग है। सियासत में आप आते हैं कि मैं हुकूमत बनाऊं और अपना एजेंडा लेके लोगों के पास जाऊं, जो कि आपके 13 साल में एजेंडा जो लोगों ने केपी में देख लिया। तो मैं बात कर रहा था ट्रंप की। ट्रंप ने बेइज्जत कर दिया मोदी को, उसकी सियासत को दफन कर दिया तकरीबन। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि बीजेपी जो एक इंतहा पसंद नज़रिए पे चल रही थी हिंदुत्व के, देखिए कुदरत की लाठी बेआवाज़ इसे कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे वहाँ से सियासत तबाह हुई है कि पाकिस्तान को इन्हें इशू बनाना नहीं चाहिए ना। आप इनवर्ल्ड देखते हैं ना, इंडिया बड़ा मुल्क है ना, हम छोटा मुल्क है भाई। हमने आपको कोई कितना कुछ तंग किया हुआ है कि आपकी ना कोई फिल्म हमारे बगैर मुकम्मल होती है, ना कोई गाना मुकम्मल होता है, ना आपकी खेल मुकम्मल होते हैं, ना आपकी सियासत मुकम्मल होती है, ना आपकी जंग मुकम्मल होती है हमारे बगैर। तो कुछ तो फिर हम हैं। अगर हम इतने हैं तो बस आराम से बैठो ना भाई, हाँ। तसल्ली करो। राहुल गांधी ने भी कहा है कि पीएम
PM نہیں ہو سکتے انڈیا کے. انڈیا کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے PM لائک مودی. ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف راہل گاندھی ہیئر؟ ان کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, ان کی اسپیچ کے بعد بڑا ان کو اسمارٹ کہا جا رہا ہے. اور یہ تو انڈیا والے جانے, ہم نے بھی ایک اسمارٹ اور ہینڈسم پرائم منسٹر لے کے آئے تھے, تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو بات یہ نہیں ہے اسمارٹ ہوں یا ان اسمارٹ ہوں, اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنے عوام کے لیے اور دوسروں کے عوام کے لیے کتنا درد ہے. میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر دیکھیں, میں اپنی جو میرا ہسٹری کا لیسن ہے اس سے بات کروں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ 20-25 سال میں جو خطے کے لیے, انسانوں کے لیے, مسلمان ہندو سکھ عیسائی کی بات نہیں کر رہا, انسانوں کے لیے ایک اچھا وزیر اعظم انڈیا میں جو آیا تھا نا, وہ اٹل بہاری واجپئی تھا. اور شروع میں وہ بھی بی جے پی کے ہیں نا, وہ بھی شروع میں وہ بھی تھوڑے سے ان کے بھی دماغ میں گرمی تھی, اور انہوں نے 1998 میں نیوکلیر دھماکے کیے, اور اس کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی انہوں نے. اس کے بعد جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے نواز شریف نے, اور وہ جب پیرٹی ریسٹور کی پاکستان نے جو 1971 کے بعد نہیں تھی, یہ بڑی ضروری بات ہے جو سمجھنے کی ہے, اور خاص طور پہ ان ڈفرز کے سمجھنے کی جو ریٹائر ہو چکے ہیں, کہ جب پیرٹی کریٹ ہوئی نا پاکستان کی, تو انڈیا کو سمجھ آئی کہ بھئی ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. تو امن کا ایک پروسیس شروع کیا گیا, جس کو سیبوٹاج کیا پاکستان کے کچھ لوگوں نے. وہ ایک اچھا وزیر اعظم تھا, وہ آیا, مینار پاکستان گیا. مینار پاکستان سمبل ہے دو قومی نظریے کا سب کانٹیننٹ میں, کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں. وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ وہ جو بک رکھی ہوتی ہے اس پہ اپنے کمنٹس لکھے, سائن کیے. اٹ واز اے بگ اسٹیپ, لیکن وہ سیبوٹیج ہو گیا. اس کے بعد سے بی جے پی جو ہے اس کی لیڈرشپ مودی کے ہاتھ میں آہستہ سے چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے جو انتہا پسندی دکھائی ہے, اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, جس طرح کے امت شاہ ہیں, راجناتھ سنگھ ہیں, اجیت ڈوبل ہیں, یہ بہت ایول مائنڈیڈ لوگ ہیں, یہ انتہا پسند ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ اسٹریٹجک نہیں ہے. اسٹریٹجک کی بات نہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ انسانیت کے دشمن ہیں. یہ صرف اپنے ہندوتوا کے نظریے کے لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں, اور انہیں کو ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے. یہ جو خناس, یہ شیطان, یہ ایولنس ان کے جو دماغ میں آئی ہے, اس سے خطے میں سارا پرابلم ہے. اور یہ جب تک نہیں نکلتی نا, تب تک یہاں امن نہیں ہو سکتا. اور یہ پاکستان نے ابھی مئی میں نکالی ہے ان کے دماغ سے, بھوسا بھرا ہوا تھا نا جو, اور خود ہی اپنے آپ کو ایک دیکھیں, انسان اپنے آپ کو خود بھی بھر لیتا ہے اپنی تعریفیں خود کر کر کے. تو آپ نے ایک میڈیا بنایا ہوا, گھٹیا قسم کے اینکرز بٹھائے ہوئے, نہ ان کا کوالٹی ہے, نہ کوئی سٹینڈرڈز ہیں, نہ پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں, نہ استھیٹک سٹینڈرڈز ہیں. انہوں نے جس طرح کے وہ کیے پروگرامز, اور جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد پوری دنیا میں ان کا مذاق بن گیا. نو بڈی ٹرسٹ دیم, نو بڈی بلیوز ان دیم, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے عوام کو بیوقوف بنا کے آپ نے چڑھا دیا بانس پہ. ہم بہت بڑی طاقت رکھ کے جب چپیڑیں دو پڑی ہیں بڑے پہلوان کو, تو گر گیا ہے. تو اب بڑے پہلوان کی بے عزتی ہوئی, چھوٹے کی ہوئی. تو آپ نے اپنی عزت تو خود گنوائی ہے پوری دنیا میں یار. ساری فارن پالیسی آپ کی ناکام ہوگی پوری دنیا میں. کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. پہلگام میں آپ پہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. اسرائیل نے کیا تھا, اسرائیل نے کیا تھا سپورٹ کیا انڈیا کو. اسرائیل تو خیر اور بات ہے نا, وہ تو پھر اسرائیل نے اسے کون سے آم مل گئے, وہ بھی ذلیل ہوا ہے اس کے ساتھ مل کے. جو جس نے مودی ساتھ ملا ہے وہ ذلیل ہوا. اب دیکھیں یہ جو تھا, اب ایویڈنس کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں سے پاکستان سے ٹیررسٹ نکلے ہیں چاکلیٹ لے کے یہاں سے, اور وہاں اور کیسے ٹیررسٹ چاکلیٹس کھاتے ہیں. چلیں میں پہاڑ پہ جاتا ہوں ہائکنگ کرنے, ہم ٹریلنگ ٹرپس پہ جاتے ہیں کبھی 4-4 5-5 دن کے لیے. چنے لے کے جاتے ہیں, گڑ لے کے جاتے ہیں, اس میں انرجی ہوتی ہے, اور وہ اسٹے اوکے کہ مطلب پگھلتے نہیں ہیں, خراب نہیں ہوتے, گرمی ہو سردی ہو. مطلب چاکلیٹ لے کے جا رہے ہیں. کیسے برگر قسم کے ٹیررسٹ ہوں گے جو یہاں سے چاکلیٹ لے کے انڈیا گئے. ان کا اسنیک بھی چاکلیٹ ہے, ان کا اسنیک بھی چاکلیٹ. آپ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے وہ ملینیل نہیں کیا ہیں, یہ جنزی کے ٹیررسٹ لگتے ہیں جو چاکلیٹ کھاتے ہیں. اور ساتھ پھر وہ ووٹرز آئی ڈی لے کے گئے.
پاکستان کی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اتنے ڈفر ہیں یہ, ہمارے ڈفر سے بھی زیادہ ڈفرز ہیں. یہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جی وہ ووٹر, ان کو اتنا نہیں کسی نے بریف کیا بھائی پاکستان میں ووٹر آئی ڈی ہوتی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں. تو یہ چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے. یہ جو ٹرمپ نے یہ کیا ہے نا اتنا, اور انہوں نے ساتھ پھر سلیپ کیا, آل تھنگس ناٹ گڈ. اس کے بعد ان کا انڈیا ول دیئر فور be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above mean وہ جو اس نے مزید ٹیرف ہوں گے. جی جو مزید ٹیرف ہوں گے نہیں انڈیا کی طرف سے. نہیں یہ جو وہ رشیا سے انرجی خرید رہا ہے, اکوپمنٹ خرید رہا ہے, کیونکہ امریکہ اس کو اپنے ہتھیار بیچنا چاہ رہا ہے نا. امریکہ نے دیکھیں کتنی اچھی EU سے ڈیل کی, سعودی عرب سے ڈیل کی, پھر اس نے جاپان سے ڈیل کی, پھر اس نے کس سے کیا, UK سے کی. تو یہ ساری ڈیل جو کی امریکہ نے فلپین سے کی, تو وہ اپنے ملک میں امریکہ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہا ہے, اپنے ملک کے اندر روزگار لانا چاہ رہا ہے. more of a Moody's failure than anything else here جو آج ٹیرفس وغیرہ. Moody's stupidity and arrogance without any solid ground. ابھی غریب ملک ہیں آپ لوگ, 60% لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہیں. باتیں آپ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے مریخ فتح کیا ہوا ہے. مطلب اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا. ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں نا. ہمیں مطلب ہم تو نہیں لڑنا چاہتے تھے ان سے, کیونکہ ہم اپنی اوقات میں تھے کہ یار ہمیں امن سے رہنے دو, ہم اپنا زندگی اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ہم شاید اتنے کانفیڈنٹ بھی تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پنگا کرے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. کانفیڈنٹ تھے یا نہیں تھے, میں غصہ بہت تھا, اور ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی دل اور ہے ہمارا, میرا بھی ہے ویسے, کہ ایک دفعہ اور پنگا کرے اور رکھ کے اب ذرا تھوڑا سا نا اور طبیعت صاف کی جائے انڈیا کی, تاکہ اگلے 15-20 سال تو سکون سے گزریں یار, اور ہم اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں. اور یہ جو گھس بیٹھیے انڈیا نے بھیجے ہوئے ہیں اپنے آتنکوادی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, جس کو ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز سپورٹ کرتی ہیں, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کلیریفائی کر دیں کہ ہم وار مانگرنگ نہیں کر رہے یہاں پہ. یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ والا کلپ اٹھا کے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہوا ہے. آپ ڈرتی ہوں گی ان سوشل میڈیا ولچر سے؟ آئی ڈونٹ, میری تو زندگی گزر گئی. آئی نو دیم. پیسے کے بھوکے ہیں یہ سارے, پیسے کے لیے کچھ کتنے جھوٹ بولے ہیں آپ کے سامنے, میں گنواؤں جھوٹ. عمران خان کو کتنی دفعہ جیل سے نہیں, لیکن ہم یہاں پہ رہا کروایا پیسے کمانے کے لیے. اب ایک دوسرے کو ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ہڈی پہ دو ٹھیک ہے چلیں لڑ رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ. میں نے تہذیب سے بات کی ہے, یاد رکھیے کہ میں نے تہذیب سے بات کی ہے. میں نے ہڈی پہ کون لڑ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے دیکھا ہڈی پہ, آپ نے ابھی آج کل پرسوں ترسوں دیکھا ہڈی پہ لڑتے ہوئے بڑے بڑے مہادیو ایک آپریشن کا نام بھی انڈیا. تھینک یو فار لسننگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.